السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ آسمانی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ تکبر اور حسد میں آ کر ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں اس ویڈیو میں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں کسی کو اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہوں، تو اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار مخلوق فرشتوں کے سامنے کیا۔ اس اظہار سے فرشتوں نے یہ سمجھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار مخلوق ہیں۔ ہم سے بڑھ کر اس احساس خلافت کا مستحق اور کون ہوگا، اس لیے یہ منصب ہمیں ہی عطا ہوگا۔ مگر بعد میں فرشتوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک اور نئی مخلوق انسان کو پیدا فرما کر ان میں سے کسی کو خلیفہ مقرر فرمائے گا۔ خلافت کے اس عہد کا امیدوار شیطان بھی تھا، جو اس وقت بہت عبادتگار اور پرہیزگار تھا، اسی وجہ سے وہ دھوکہ کھا گیا۔ جنات زمین پر 1000 سال حکومت کرتے رہے اور سب زمین پر قابض تھے، حیوانات سے لطف اٹھاتے تھے اور آسمان پر آتے جاتے تھے۔ پھر جنوں نے فساد مچایا، خون ریزی شروع کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانی فرشتوں کو حکم دیا کہ جنوں کو زمین سے دور کر دو تاکہ ان کی آلودگی سے زمین پاک ہو جائے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنوں کو مار مار کر پہاڑوں، جنگلوں اور زہروں میں بچا دیا۔ ابلیس بھی انہی میں سے تھا اور اس کا نام عزرائیل تھا۔ علم اور عبادت کے لیے جنوں سے بہت الگ رہتا تھا اور فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ بھی فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر گیا اور فرمایا کہ میں اور میری اولادیں ان فسادوں میں شریک نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی سفارش کے سبب مارنے اور نکالنے سے محفوظ رکھا۔ پھر شیطان بہت خوش ہوا کہ سب جنات کو مار کر نکال دیا گیا ہے میرے بغیر، اب میں ان کی جگہ قبض کر لوں گا اور صرف میں رہوں گا۔ پھر عبادت میں اور زیادہ کوشش کرنی شروع کر دی۔ جب آسمان کی طرف سے دنیا کے فرشتوں کو کوئی حکم پہنچتا تو ابلیس فرشتوں سے بھی پہلے اس کام کو پہنچتا اور فرشتوں کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیتا۔ پھر آسمان میں اس کی قدر اور منزلت اور زیادہ ہو گئی اور اپنے دل میں اس بات کا امیدوار ہو گیا کہ دنیا کی خلافت مجھے ملے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم فرشتوں کو پہنچا کہ اس وقت شیطان نے جانا کہ یہ قدرت و منزل خدا مجھے نہ دے گا، سب بندگی اور عبادت رد کر دی اور اس لیے اس کے دل میں حسد جوش کر گئی۔ سورۃ حجر میں فرمایا گیا ترجمہ، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس سے پہلے ہم نے جن کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ ابلیس عبادت کی وجہ سے جنات سے جدا ہو کر فرشتوں میں رہتا تھا، جیسے کہ بیان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ زمین سے ہوا کی مٹی لے کے آؤ، سفید سرخ سہی نرم سخت میں سے ایک مشرق خاک اٹھا کر لاؤ کہ میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشرق خاک اٹھائی تو زمین نے پوچھا کس لیے اتنی مٹی کم کرتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر رہیں گے، ان میں اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار لوگ اور نیک بھی ہوں گے، ان کے لیے ہوگی۔ پھر زمین نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ مانگتی ہوں، تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کیا کہ الہی، زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے،
میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین کی مہلت گزاری، رونا دھونا نہ سنا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت گزاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوں۔ مالک الموت فرشتے مٹی لے کر واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا کام بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مشتی حق کو جہاں پر اب کعبہ مقامہ ہے وہاں رکھو۔ پھر 40 دن اس پر بارش برسائی، اتنی لیزی دن غم کی بارش اور ایک دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی طرح ہر آدمی اکثر رنجش و غم، فکر اور اندیشے میں رہتا ہے اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسے خاک کا گارا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا گیا جیسے کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز کرتا ہے۔ پھر اس گارے کو خدا کے حکم سے وادی نعمان جو مکہ اور طائف کے راستے میں عرفات سے متصل ہے لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی دستی قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب جسم بنایا۔ فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے ارد گرد پھرتے رہے، اور ابلیس بھی اس قالب کو دیکھتے آیا اور تعجب سے کہا کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہے، یہ بغیر سیر ہوا پرنا ہوگا، اور اگر سیر ہو جائے تو پھٹ جائے گا اور چلتے پھرنے میں سستی ہوگا اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ حجرہ دل بغیر دروازے کے ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، شاید یہ وہی لطیفی زبانی ہو کہ جس کے سبق سے یہ خلافت کا استحق حاصل کرے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ قالب 40 سال تک وہاں بے چین پڑا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس قالب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا کہ داخل ہو جائے اس بدن میں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک وہ پہنچتی گئی وہ حقیقی بدن کو جو ٹھکری کی طرح تھا گوشت پوشیدہ ہڈی سے بنتا گیا۔ جب وہ سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ وہیں زمین پر گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز ہے۔ پھر اس حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر اللہ رحم کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کا لباس لایا جائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت الہی سے مشرف و مکرم کیا اور عزت کے تخت پر بٹھایا۔ وہ دن جمعے کا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بدن میں روح پھونکی گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا اور ان کو السلام علیکم، پھر دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی طرف گزرے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم ہوا کہ یہی کلمات طیب تیرے اور تیری اولاد کے لیے ہم نے مقرر کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدا کہ میری ذریات کیا ہے؟ فرمایا کہ تیرے ذریات میرے دونوں ہاتھوں میں ہیں، ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کو تو چاہے اسی میں سے پہلے تجھ کو دکھاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا میں پہلے دائنا ہاتھ اختیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرتی دائنا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر پھیرا تو ان کی پیشانی سے جس قدرت نیک بہت لوگ قیامت تک پیدا ہوئے
دی، ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائی، پھر دوسرا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر پھیرا، بدبختوں کو نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دکھایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اولادوں کی صورتیں دی۔ ان میں بڑا فرق نظر آیا، خوبصورت اور بدصورت، لمبے قد والا اور چھوٹے قد والا، اندھے، لولے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ نے ان سے عہد لیا کہ یہ عہد برقرار ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا، اس وقت لیا گیا، اور مقام اقرار وادی نعمان ہے جو میدان عرفات کے نام سے مشہور، جیسا کہ قرآن مجید سورۃ اعراف میں فرمایا گیا۔ اور جب آپ کے رب نے آدم کی اولادیں پیٹوں سے ان کی اولادوں کو نکالا اور ان کو گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، کیوں نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیق کے بعد اب حضرت آدم علیہ السلام کو تمام کائنات سے روشناس کروایا، کیونکہ جب تک ان کو تمام اشیاء کا اور ان کے حواس کا علم نہ دیا جاتا تو وہ زمین کی نیابت و خلافت کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جب کسی شخص کو کسی صلاح یا تفصیل کا حاکم بنایا جاتا ہے تو اسی کو یہاں یہ تمام تفصیلات حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے، ورنہ وہ حکومت کے صحیح فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کائنات کی تمام اشیاء اور ان کے خواص حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمائی، یعنی سکھائے ان کو ہر چیز کے نام، یہاں تک کہ پیالے اور پیالی کا بھی نام بتایا، یہاں تک کہ اونٹ اور بیر اور بکری کے نام بھی آپ آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ قرآن مجید سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا اور اللہ نے سکھائے آدم کو سارے نام، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہ چیزیں فرشتوں کو دکھا کر ان کے نام ان سے دریافت کیے تو انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کیا، کیونکہ نہ وہ اس خدمت کے اہل تھے اور نہ وہ بشر ضروریات سے واقف تھے اور نہ ان کو اس قسم کی چیزیں بتائی گئی تھی، اس لیے ان کو سوائے لا علم و نہ کہنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا، جیسا کہ قرآن مجید سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ پاک ہیں، ہم تو وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہم کو بتایا ہے، بے شک آپ ہی علم والے اور حکمت والے ہیں۔ بہرحال جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت قائم کرتے ہوئے فرمایا، جیسے کہ قرآن مجید سورۃ البقرہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ آسمان اور زمین کے بید کو میں ہی جانتا ہوں اور مجھ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، جیسے کہ قرآن مجید سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے کیا، اس نے انکار کیا اور گناہ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اب ابلیس کا تکبر اور غرور ظاہر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابلیس، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تجھے کس چیز سے میں سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ ابلیس نے کہا میں اس سے بڑا ہوں اور بڑی عمر والا بھی ہوں اور قوی بھی ہے اور مضبوط ہوں، آگ مٹی سے قوی ہوتی ہے، دوسرے مقام پر ہے کہ وہ جنات میں سے تھا، بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور وہ تیسرے مقام پر ہے۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ ان کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابلیس، تجھ کو کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ شیطان نے جواب دیا کہ مجھے لائق نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں جو پیدا کیا ہے تو نے بجنے والی مٹی سے جو بنی ہوئی تھی کیچڑ ہوئی سے، جیسے کہ قرآن مجید میں سورۃ الحجر میں فرمایا گیا۔ اور
اور ایک مقام پر شیطان نے کہا، اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو نمرود ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے بدلے کے دن تک۔ اے میرے رب، مجھے ڈھیل دے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں مردے، یعنی موت کی سختی مجھے نہ ہو۔ یہ سیاست تھی کہ موت کی تکلیف سے بچا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو ان میں سے ہے جن کو میں نے ڈھیل دی ہے ایک وقت کی مہلت تک، یعنی جہان کے فنا ہونے تک۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تو شیطان نے اپنے دل کا حسد ظاہر کیا۔ قرآن مجید سورہ صاد میں اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بات بھی سچی ہے۔ اللہ نے فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ جب سب فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی تو شیطان نے انکار کیا کیونکہ وہ فرشتوں کی جان سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حکم کی تو نے مخالفت کی ہے، اب تو ہمیشہ کے لیے لعنتی ہے۔